علامہ حق نواز نے کام کون سا کیا؟ اس کو آپ سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور علیہ السلام کے راستے کی جو رکاوٹ تھے وہ دو طبقے تھے، بلکہ قرآن مجید کی آیت کو آپ دیکھیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے سخت دشمن دو ہیں، ایک یہودی اور نمبر دو مشرکین۔ اور ہم نے دیکھا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے یہی لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بغاوتیں کی، شرارتیں کی اور جنگیں کی، مقابلے کیے، اور آپ علیہ السلام کے راستے کی رکاوٹ وہ بنے، وہ یہودی تھے اور مشرکین تھے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے جنگیں لڑی تو آپ علیہ السلام اکیلے ہو کر لڑتے رہے یا حضور کے ساتھ کوئی جماعت بھی تھی؟ حضور کے ساتھ کوئی جماعت بھی تھی نا۔ اس جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو بھائی، کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہ یہودی تھے دشمن رسول اور صحابہ تھے محافظ رسول۔ یہ یہودی تھے دشمن رسول اور صحابہ تھے محافظ رسول۔ تو صحابہ کی دشمنی کی بنیاد یہیں سے لگی۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کو ناکامی ہوئی اور آپ علیہ السلام جب اس دنیا سے رحلت کر گئے تو یہود ایک دفعہ خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب ہم اسلام پہ غالب آ جائیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد مسند خلافت پر حضرت ابو بکر صدیق آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں انہوں نے بڑی شرارتیں، بغاوتیں کی، لیکن حضرت ابو بکر نے انہیں کوئی راستہ نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی وہ یہودی ناکام رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو ایک دفعہ یہودی پھر خوش ہوئے کہ اب ہم اسلام پہ غالب ہو جائیں گے، لیکن حضرت ابو بکر کے بعد مسند خلافت پر حضرت عمر آئے، اور عمر تو عمر ہیں، انہوں نے یہودیت کو ایسا رگڑا لگایا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد یہودی اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ علل اعلان وہ اسلام کا مقابلہ کر سکیں، تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا اور ایک پلان تیار کیا۔ میں پیغام حق نواز سنانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ انہوں نے ایک پلان بنایا اور ایک مشورہ کیا اور ایک سازش تیار کی، وہ یہ کی کہ ہم علل اعلان اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب کوئی طریقہ بدلے۔ انہوں نے طریقہ یہ بنایا کہ ہم میں سے ایک گروہ بظاہر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اندر اسلام کے اندر رہ کر ہم جو اسلام کو نقصان پہنچائیں گے وہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور یوں کر کے عبداللہ ابن سبا یہودی کی سربراہی میں ایک طبقہ، ایک ٹولہ یہودیوں کا بظاہر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوا، اور اسلام کے اندر داخل ہو کر انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم سب کی مخالفت کریں گے تو یہاں رہ نہیں سکتے، ہمارا کوئی سائبان ہونا چاہیے، کوئی چھتری ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے حب اہل بیت کا نعرہ لگایا، حب علی کا نعرہ لگایا، لیکن وہ حامی علی کے بھی نہیں تھے۔ وہ تھے کون؟ بولو بھائی، وہ تھے کون؟ یہودی تھے، اور اپنے آپ کو کہنے لگے مومنین۔ بظاہر کلمہ پڑھ کر جو اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اپنے آپ کو کہنے لگے مومنین، لیکن وہ مومنین تھے نہیں۔ وہ کون تھے؟ یہودی تھے۔ آئے قدم قدم پر اپنے آپ کو کہنے لگے ہم مومنین ہیں، مومنین ہیں۔
مومنین ہیں، اور قرآن نے بھی بتایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ اپنے آپ کو مومن کہلانے سے کوئی مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مومن کہلوانا الگ چیز ہے اور مومن ہونا الگ چیز ہے۔ اپنے آپ کو مومن کہلوانے سے کوئی مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ بہرحال وہ آئے اور انہوں نے آ کر اسلام کے مقابلے میں ایک الگ دین بنایا، نبی کے کلمے کے مقابلے میں الگ کلمہ پیش کیا، اذان کے مقابلے میں الگ اذان پیش کی، نماز کے مقابلے میں الگ نماز پیش کی، پورا دین تیار کیا۔ اور یہ تیار کرنے والے یہودی تھے، اپنے آپ کو حب اہل بیت کے آڑ میں چھپائے رکھا، اور علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے اس چادر کو ہٹا کر اور ان کو ننگا کر کے سب کے سامنے یہ بتا دیا کہ جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں وہ مومنین۔ مشن حق نواز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ بہت پیاری مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو ایک کسائی ہے، اس نے بکرے کی جگہ کتا ذبح کیا۔ کیا ذبح کیا؟ کتا ذبح کیا۔ کتے کے سر کو چھپا دیا، کتے کے پائے چھپا دیے، کتے کی کھال بھی چھپا دی، اور گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے بازار میں لایا اور کہنے لگا آؤ بکرے کا گوشت ہے، آؤ بکرے کا گوشت ہے۔ ایک آدمی نے اس کسائی کو دیکھ لیا تھا کہ اس نے بکرا ذبح نہیں کیا، اس نے کتا ذبح کیا ہے۔ اب اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ بات کو چھپائے یا ظاہر کرے؟ بولو بھائی۔ بھائی اس نے دیکھا تھا کہ اس نے ذبح بکرا نہیں کیا، کتا ذبح کیا ہے، اور یہ گوشت لوگوں کو کھلا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے بکرے کی، لیکن گوشت بکرے کا نہیں ہے، کتے کا ہے۔ اب لوگ جمع ہو گئے، کوئی کہتا ہے 1 کلو، میرے 2 کلو، میرے 3 کلو۔ اب یہ آدمی اس کو پتا ہے کہ یہ گوشت بکرے کا نہیں ہے، اب یہ بات کو چھپائے یا ظاہر کرے؟ مشورہ کر کے بتا دو، ظاہر کرے۔ بھائی دیکھو اگر یہ بات کو ظاہر کرے گا تو لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، اور لڑائی اچھی تو نہیں ہوتی نا، ملک کے اندر امن ہے، لڑائی اچھی تو نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتاؤ یہ بات کو چھپائے یا ظاہر کرے؟ بھائی جب بات کو یہ ظاہر کرے گا تو لڑائی ہو جائے گی، لڑائی تو اچھی نہیں ہوتی نا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ بات کو چھپائے یا ظاہر کرے؟ اچھا پھر بھی ظاہر کرے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر یہ بات کو ظاہر نہیں کرتا کیا ہوگا؟ لوگ حرام کھائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا۔ ظالم تجھے پتا بھی تھا یہ گوشت بکرے کا نہیں کتے کا تھا، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ اس آدمی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور آواز دے کر کہا کہ او لوگو یہ گوشت نہ لو، یہ گوشت بکرے کا نہیں کتے کا ہے۔ اب اس آدمی نے جو یہ بات ظاہر کی، اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اپنے لیے یا قوم کے لیے؟ بھائی خود کو تو پہلے سے پتا تھا، خود تو ویسے نہ لیتا۔ اس نے اپنی جان کو جو خطرے میں ڈالا وہ اپنے لیے یا قوم کے لیے؟ قوم کے لیے نا، قوم کو حرام سے بچانے کے لیے نا۔ اب قوم کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جھگڑالو ہے، جب تک یہ آیا نہیں تھا اس وقت کوئی جھگڑا نہیں تھا، یہ آیا ہے تو جھگڑے ہو گئے، لہٰذا یہ جھگڑالو ہے، یوں کہہ کر دھتکار دیں یا ساتھ دیں؟ ساتھ دیں نا۔ سارے مل گئے کہنے لگے ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ ثابت کر کے دو کہ یہ واقعی گوشت بکرے کا نہیں کتے کا ہے۔ ان کا مطالبہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا آؤ میں تمہیں ثابت کر کے دیتا ہوں۔ سب کو لے کر کسائی کے پاس آیا، کہتے کسائی یہ گوشت کس کا ہے؟ بکرے کا ہے؟ کسائی نے کہا جی ہاں یہ بکرے کا گوشت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ گوشت بکرے کا ہے تو بکرے کا سر دکھا۔ تو نے جو بکرا ذبح کیا تو بغیر سر کے بکرا تو نہیں ہوگا نا، اس کا سر ہوگا تو وہ سر دکھا۔
اب کیا اس کے پاس سر نہیں تھا؟ سر تو تھا لیکن بکرے کا نہیں تھا، کتے کا تھا۔ اب یہ سر نہ دکھائے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر یہ گوشت بکرے کا ہے تو بکرے کی کھال دکھا۔ کیا اس کے پاس کھال نہیں تھی؟ کھال تھی لیکن بکرے کی نہیں تھی، کتے کی تھی، وہ کھال نہ دکھائے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو سر نہیں دکھاتا، کھال نہیں دکھاتا، چلو پائے دکھا دے، پائے دکھا دے۔ تو کیا اس کے پاس پائے نہیں تھے؟ پائے بھی تھے لیکن بکرے کے نہیں تھے، کتے کے تھے۔ تو وہ جب نہ سر دکھائے، نہ کھال دکھائے، نہ پائے دکھائے، تو یہ جذبات میں آ کر اس نے چادر جو ہٹائی، سر تو نکلا لیکن کتے کا نکلا، کھال تو نکلی لیکن کتے کی نکلی، پائے تو نکلے لیکن کتے کے نکلے۔ تو اس نے کہا، سر اٹھا کر کہا، او لوگو یہ دیکھو، سر کتے کا ہے تو گوشت بکرے کا کیسے؟ کھال کتے کی ہے تو گوشت بکرے کا کیسے؟ پائے کتے کے ہیں تو گوشت بکرے کا کیسے؟ تو اس آدمی نے سب کو حرام سے بچا لیا یا نہیں بچا لیا؟ تو علامہ حق نواز جھنگوی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے۔ علامہ حق نواز نے دیکھ لیا کہ یہ ہیں کافرین لیکن کہتے ہیں مومنین۔ کہتے کیا ہیں؟ مومنین۔ وما ہم بمومنین۔ سمجھ رہے ہو؟ ہے گوشت کتے کا لیکن آواز لگا رہے ہیں بکرے کے گوشت کی۔ ہے کافرین لیکن کہہ رہے ہیں مومنین۔ اب لوگ اس کو مومن سمجھ کر رشتہ داریاں کریں گے، نکاح کریں گے، ان کا ذبیحہ کھائیں گے، ان کا ذبیحہ حرام، نکاح حرام، اور نکاح ہوگا ہی نہیں، زنا ہوگی۔ اب علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ بات کو چھپا دیتے یا ظاہر کرتے؟ بولو، چھپاتے یا ظاہر کرتے؟ علامہ حق نواز نے ایسی بات ظاہر کی کہ پوری دنیا میں گونج گئی۔ گونج گئی یا نہیں گونجی؟ ایسی ظاہر کی کہ آج کل وہ بھیک مانگتے پھر رہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہمیں کوئی کافر نہ کہے۔ بھئی جو قسمت میں ہوگا وہ تو کہا جائے گا، تقدیر میں جو لکھا ہوگا اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے آواز لگائی کہ جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں یہ مومنین نہیں ہیں۔ اب مومنین نہیں ہیں، وہ کہتے نہیں ہم مومنین ہیں۔ علامہ حق نواز نے کہا یہ مومنین نہیں ہے۔ تو سارے لوگ جھنگوی صاحب کے پاس آئے کہ حضرت آپ ہمیں ثابت کر کے دیں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ تو جھنگوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں ثابت کر دیتا ہوں۔ سب کو لے کر ان کے پاس آئے، اور صحابہ دشمنوں تمہارا دین کون سا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا دین اسلام ہے۔ تو جنگ والے نے کہا پھر محمدی کلمہ دکھاؤ، محمدی اذان دکھاؤ، محمدی نماز دکھاؤ، محمدی قرآن دکھاؤ۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے، جس قرآن پر ایمان ہے وہ قرآن دنیا میں نہیں ہے، اور جو دنیا میں ہے اس پہ ایمان نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جس قرآن پر ایمان ہے وہ قرآن دنیا میں نہیں، اور جو ہے اس پہ ایمان نہیں۔ جوڑ لگتا نہیں، یہ مومن کیسے بنے گا؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ علامہ حق نواز نے کہا کہ تمہارا مذہب کون سا؟ کہتے ہیں اسلام۔ اچھا اسلام ہے تو محمدی اذان دکھاؤ۔ کیا ان کے پاس اذان نہیں ہے لیکن محمدی نہیں ہے؟ علامہ حق نواز نے کہا کہ اگر دین اسلام ہے تو محمدی نماز دکھاؤ۔ کیا ان کے پاس نماز نہیں ہے؟ نماز ہے لیکن محمدی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ جس کا کلمہ محمدی کلمہ نہ ہو وہ مذہب اسلام کیسے؟ جس کا دین
دین طریقہ پورا الگ ہو. بھائی حضور علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ایک دین لائے، دو نہیں آئے. اذانیں دو، کلمیں دو، نمازیں دو، طریقے دو، اور پورے اصولیات میں اختلاف ہے. ایک ہوتا ہے نا فروعات میں اختلاف، وہ قابل برداشت ہے شریعت کے مزاج میں، لیکن اصول کا اختلاف، بنیاد کا اختلاف، قرآن کو انکار کر کے، صحابہ کی تکفیر کر کے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوری سنی قوم پہ احسان کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مشن حق نواز کو مضبوط کریں.